اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند اور ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آواز میں میرے ساتھ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کے تو علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں، عزت میں خوب برکتیں عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، اور مولا آج کی اس محفل پاک کو میدان قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تقریباً 9:15 بجے اس محفل پاک کا آغاز ہوا اور 9:15 سے لے کر 12 بجے تک آپ مسلسل نعت شریف سنتے رہے۔ حالانکہ آپ کو میرا بھی خطاب سننا ہے، آپ کو سید محمد قادری صاحب قبلہ کا بھی خطاب سننا ہے، اور پھر خصوصی خطیب آج کے بزم کے دولہا اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ کا بھی خطاب سننا ہے۔ اب اگر میں 1 گھنٹے تقریر کروں تو آپ سوچیں کتنے بجیں گے، پھر سید صاحب 1 گھنٹے تقریر کریں گے تو کتنا بج جائے گا، اور پھر سید صاحب آخر میں آئیں گے وہ 1 گھنٹے تقریر کریں گے تو کتنا بج جائے گا۔ اب تک تو کم سے کم 2 بیانات ہو جانے چاہیے تھے، اور 12 بجے جیسا کہ سید صاحب نے کہا تھا انہیں مائک دے دیتے، پھر اگرچہ بارش بھی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اتنی دور سے وہ سفر کر کے آئے ہیں، کم سے کم آپ کے سامنے وہ کچھ میسج تو دے سکتے تھے۔ لیکن اب بتائیے کتنی دیر میں 3 بیان ہوں گے، اور ساتھ ہی گجرات کی سرزمین سے ایک اور سید زادے آئے ہیں آپ کو نعت مبارکہ سنانے کے لیے، ان سے نعتیں بھی سننا ہے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سید صاحب قبلہ آرام کر رہے ہیں، لیکن ہم تیار بیٹھے تھے کہ ابھی شاید بلایا جائے، ابھی شاید بلایا جائے، ابھی شاید بلایا جائے۔ جب کسی نے بلایا ہی نہیں بار بار کہنے کے بعد، تو 11 بجے مجبوراً خود اٹھ کر نکلنا پڑا کہ کب جائیں گے، کیسے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل بد نظمی ہے اور کوئی شیڈیول نہیں ہے، بلکہ اپنے حساب سے جو چل رہا ہے چل رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، برا مت مانیے گا، پہلی بار آیا ہوں، اگر بارش ہو گئی تو ایسے میں سید صاحب کا بیان نہیں ہوگا، تو پھر اتنی بڑی محفل کو سجا کر اور اتنی دور سے اولاد غوث اعظم کو بلا کر کوئی فائدہ ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے، لیکن یاد رکھیں ہم جن کے عرس پاک کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، ان کی سیرت کو سمجھنا کیا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کس راستے پر چل کر وہ مقام ولایت پر پہنچے، کیا یہ جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نعت خوانی ہمارے یہاں سال بھر ہوتی رہتی ہے، لیکن برا مت مانیے گا، میں نے خود یو پی میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں
वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में अपनी आंखों से देखा है कि रात के 2:30, 3, 4 बजे तक नातख्वां नातें सुनाते हैं और मेरी कौम का नौजवान दाद देता है, नजराने लुटाता है। और रात भर नातें सुनने के बाद, नजराने लुटाने के बाद जब फजर की नमाज का वक्त होता है तो रात भर नजराने देने वाला फजर की नमाज में मस्जिद में दिखाई नहीं देता है। याद रखना सुन्नियों, नातें सुनना ये रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक नहीं है, बल्कि जिस नमाज़े फजर को तुम कज़ा कर देते हो वो रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। और अगर हमने पूरी रात नाज सुनी, पूरी रात हमने नाज शरीफ सुनी और हम इशा पढ़ के आए नहीं, जाने के बाद फजर में उठे नहीं, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उलमा की मौजूदगी में आपका उम्र भर ये नाते सुनना भी क़यामत में आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। उसकी वजह के नाते बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेरे नबी ने नातों को आंखों की ठंडक नहीं फरमाया, नमाज को आंखों की ठंडक फरमाया है। हम आला हजरत के मानने वाले कहे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे इमाम क्या कहते हैं जानते हो? आमतौर पर हमारी महफिल में यह बात नहीं कही जाती। मेरे इमाम कहते हैं कि नमाज इशा के बाद दीनी महफिल में शिरकत की वजह से अगर फजर की नमाज कज़ा होने का अंदेशा हो तो दीनी महफिल में शिरकत जरूरी नहीं है, जाकर सो जा ताकि फजर में तेरी आंख खुल सके। ये मेरे इमाम का पैगाम है कि दीनी महफिल में शिरकत की वजह से अगर फजर की नमाज कज़ा होने का अंदेशा हो तो दीनी महफिल में शिरकत जरूरी नहीं, सो जा ताकि फजर में तेरी आंख खुल सके। और हमारे यहां जब तक फजर की अजान का वक्त नहीं होता तब तक महफिल जारी रहती है, और उसके बाद जब नमाज का वक्त होता है तो आपको जिस गांव में हजारों का मजमा जलसे में जमा होता है उसी गांव की मस्जिद में गांव के चंद बूढ़ों के अलावा फजर की नमाज में कोई दिखाई नहीं देता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मेरा जुमला तल्ख है लेकिन यह मौजूदा दौर की हकीकत है, बुरा मत मानिए। यह आपके यहां इस इलाके में, नेपाल में, इस इलाके में यह पहला जलसा तो नहीं है। यह उर्स तो हर साल होता होगा, करेक्ट है ना? और जब यह उर्स होता है तो आप 2 दिन तक उर्स मनाते हैं और हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुकर्रिरीन, बड़े बड़े शायर इस्लाम को, बड़े बड़े नकीब को बुलाते हैं। आप बताइए 2 दिन इस उर्से पाक को मनाने में हमने अपनी जमात के बड़े बड़े उलमा को बुलाया, कौम के लाखों रुपए खर्च कर दिए। इस साल कितना उर्स मनाया जा रहा है मुझे पता नहीं, 50 साल हो गए कि 100 साल हो गए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा जितने लोग ऊपर बैठे हैं वो खुद अपनी आंख से देख लें, मैं इल्जाम नहीं लगाता, अपनी आंख से देख लो। अल्लाह के वली के उर्स में आए हैं जिनका उर्स पाक हर साल यहां मनाया जाता है और कौम के लाखों रुपए उर्स में खर्च कर दिए जाते हैं। उनके उर्स पाक की महफिल में आने वालों को यह भी पता नहीं है कि उर्स की महफिल में आना कैसे चाहिए। मेरे सामने अक्सर लोग नंगे सर बैठे हुए, सर पर टोपी नहीं, रुमाल नहीं। यह इस महफिल का अदब है? बताइए। हम सुन्नियों के यहां जलसों की कोई कमी नहीं है, साल भर जलसे होते रहते हैं, साल भर जलसे होते हैं और साल भर जलसों के नाम पर कौम के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन आने वाले मजमे को यह भी पता नहीं होता इस महफिल में आने के आदाब क्या है। बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? अच्छा आप मुझे बताएं, खाना खाते वक्त आप टोपी पहनते हैं? वॉशरूम में जाते वक्त, टॉयलेट में जाते वक्त टोपी पहनते हैं? दुकान पर बैठते हैं तो टोपी पहनते हैं? मॉल में जाते हैं तो टोपी पहनते हैं? शादी में जाते हैं तो टोपी पहनते हैं? आप कहेंगे नहीं, न दस्तरखान पर टोपी, न वॉशरूम में टोपी, न दुकान में टोपी, न मॉल में टोपी, न शादी में टोपी। जब टोपी नहीं पहनते, अगर इस महफिल में भी नहीं पहनोगे, मस्जिद में भी नहीं पहनोगे, तो क्या टोपी कब्र में पहनोगे? पहनोगे कहां टोपी? जिंदगी भर यूं ही गुजार दी आपने। मेरे प्यारे आका के पैरवान, एक तल्ख बात कहता हूं यहां उलमा की मौजूदगी में। आज जानते मेरी कौम की कंडीशन क्या है? आपके पड़ोस में, हिंदुस्तान में जहां से मैं आया हूं, एक मुस्लिम
NGO نے انڈین مسلمز کے اوپر سروے کیا. ایک انڈین مسلم آرگنائزیشن نے انڈین مسلمز کے اوپر سروے کیا دین کے تعلق سے. تو سروے کی رپورٹ جانتے کیا آئی؟ سروے کی رپورٹ یہ آئی کہ مور دین 62% مسلمان ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے. آپ سوچئے 62% سے زیادہ مسلمان ایسے جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا. اب بتائیے جسے پہلا کلمہ نہیں آتا اس کو غسل کرنا آتا ہوگا، وضو کرنا آتا ہوگا، اس کو 2 رکعت نماز اکیلے پڑھنی پڑے تو اس کو پڑھنا آتا ہوگا. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں برا مت مانیے گا، بہت تکلیف ہوتی ہے. قوم کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں جلسوں میں، عرس میں، چادر گاگر میں، لنگر میں، ڈیگ میں، نیازوں میں. قوم کے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود آنے والی قوم کو یہ تک نہیں بتایا جاتا کہ پہلا کلمہ کیا ہے. ہمیں ماں باپ کے حق معلوم نہیں، 4 بچوں کے باپ بن گئے، اولاد کا حق معلوم نہیں. ہمیں اپنے بڑے بھائی بہن کا حق معلوم نہیں. ہمیں مسجد کے امام کا حق معلوم نہیں. ہم کو غسل کا طریقہ آتا نہیں. ہم کو وضو کا طریقہ آتا نہیں. اگر پوچھا جائے تو فلمی نغمے یاد ہیں، اذان دینا آتا نہیں. جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک نہ جانے کتنی بار اذان سنی ہوگی، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے اذان دینے کی تو کتنے % مسلمان ہیں جو اذان دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر میں پوچھوں اذان میں کتنا کلمہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے. 5 کلمے سناؤ، معلوم نہیں. جنوری، فروری، مارچ، اپریل تو معلوم ہے، لیکن اسلامی مہینوں کے نام معلوم ہے؟ معلوم نہیں. عشرہ مبشرہ کے نام معلوم ہے؟ معلوم نہیں. نبی کی بیویاں جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں لگتی ہیں، اپنے نبی کی بیویوں کے نام معلوم ہے؟ بتاؤ، معلوم نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں دی، کیا رسول اللہ کی بیٹیوں کے نام معلوم ہے؟ معلوم نہیں. کیا رسول اللہ کے صاحبزادوں کے نام معلوم ہے؟ معلوم نہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب تلخ جملہ سن لے میری زبان سے، محض رسم و رواج والے سنی نہ بنو، محض چادر گاگر والے سنی نہ بنو، محض ڈھول نگاڑے گاجے باجے والے سنی نہ بنو، محض عرس منانے والے اور قوالی سن کر چلے جانے والے سنی مت بنو. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، علم والے سنی بنو اور عمل والے سنی بنو. علم کے معاملے میں 0. امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا کیسے. اچھا، موبائل چلانا آتا ہے سب کو. موبائل جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کو پتا تھا واٹس ایپ کیا ہے، انسٹاگرام کیا ہے، یوٹیوب کیا ہے، 5G کیا ہے، اینڈرائیڈ کیا ہے، ایپل کیا ہے؟ پتا تھا؟ کچھ بھی پتا نہیں تھا. اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تو 0 تھے، یہ کچھ بھی آتا جاتا نہیں تھا. لیکن دنیا میں آنے کے بعد اپنی ضرورت کے اعتبار سے آپ نے ایک چیزیں سیکھ لی. جب اپنی ضرورت کے لیے آپ نے واٹس ایپ بھی سیکھ لیا، موبائل بھی سیکھ لیا، فیس بک بھی سیکھ لیا، یوٹیوب بھی سیکھ لیا. جب اپنی دنیا کے لیے تو نے یہ سب کچھ سیکھ لیا، اپنی قبر کے لیے کیا کلمہ نہیں سیکھ سکتا ہے؟ اپنی آخرت کے لیے کیا نماز پڑھنا نہیں سیکھ سکتا ہے؟ اچھا، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اجازت ہے نا آپ کی؟ میں جلدی ختم کر رہا ہوں. پہلے موقع دیے ہوتے تو شاید بات کرتا میں، لیکن اب تو موقع ہی نہیں ہے نا. سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑوں کی موجودگی میں باتیں کرنا یہ مناسب نہیں. بس 5-7 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ یہ یہاں جو بیٹھے یہ سب علماء ہیں. کوئی حافظ قرآن ہوگا، کوئی مسجد کا امام ہوگا، کوئی عالم دین ہوگا، کوئی مفتی صاحب ہوں گے. کریکٹ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی نوجوان اپنی مسجد کے امام صاحب سے کہے کہ حضرت عشاء کی نماز کے بعد ذرا مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیجئے گا، توجہ ہے نا آپ کی؟ اگر کوئی نوجوان کہے حضرت عشاء کی نماز کے بعد مجھے 5 منٹ کا ٹائم دینا، عشاء کی نماز ہو گئی، امام صاحب نے کیا باتیں بتاؤ. آپ کہیں حضرت میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں خالی کہ میں صحیح سے پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں. اگر میں صحیح سے پڑھتا ہوں تو الحمدللہ،
اور اگر غلطی کرتا ہوں تو میری اصلاح کر دے. آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اگر کسی عالم سے، امام سے، حافظ سے کہیں گے کیا مسجد کا امام ناراض ہوگا؟ وہ کہے گا میرے پاس بیکار کا ٹائم نہیں ہے، تو نے میرا ٹائم ویسٹ کر دیا، کہے گا وہ؟ اگر آپ مسجد کے امام صاحب سے کہیں حضرت وضو خانے پر چلیں آپ، میں وضو کر کے دکھاتا ہوں، خالی آپ دیکھیں کہ میں صحیح سے وضو کر لیتا ہوں کہ نہیں کر لیتا، اگر میں صحیح سے کر لیتا ہوں تو الحمدللہ، نہیں تو میری اصلاح کر دے، کیا امام ناراض ہوگا؟ آپ جانتے ہمارے ایک ساتھی، ان کی والدہ بیمار تھی، میں ممبئی کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ایک ساتھی ان کی امی بیمار تھی، اسپتال میں ایڈمٹ تھی، میں اسپتال میں ان کو دیکھنے گیا، 60-65 سال کی بوڑھی عورت، میں گیا ان کی عیادت کے لیے. جب اسپتال پہنچا تو ایک آدمی جس کو میں جانتا نہیں تھا دیکھ کر بڑا خوش ہوا. اس نے کہا حضرت بہت اچھا ہوا آپ آگئے، اللہ نے آپ کو بھیج دیا، میں تو بہت پریشان تھا، اللہ کا کرم ہے کہ آپ آگئے. اب میں پریشان کہ یہ ہے کون اتنی بات کر رہا ہے، میں تو جانتا ہی نہیں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے حضرت میری بیوی کو بیٹا ہوا ہے اور 3 دن ہو گئے مجھے اب تک اذان دینے والا کوئی نہیں ملا. یہ تو اللہ نے آپ کو بھیج دیا، آپ چلے اور میرے بچے کے کان میں اذان دے دے. اے مسلمانوں یاد رکھنا، بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا یہ کوئی اسلام کی رسم و رواج نہیں ہے، یہ کوئی لوگوں کا بنایا طریقہ نہیں ہے، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے جیسے ہی تم اس کے کان میں اذان دیتے ہو فوراً بچہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے میں عیسائی کے گھر پیدا نہیں ہوا، میں بت پرستوں کے گھر پیدا نہیں ہوا، میں کسی نصرانی کے گھر، یہودی کے گھر پیدا نہیں ہوا. جیسے ہی اذان ہوتی ہے بچہ شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تیرا احسان ہے کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں. 3 دن تک بچہ بستر پر پڑا کنفیوز، پتہ نہیں سورج کے پجاری کے گھر پیدا ہوا، پتھر کنکر کے پجاری کے گھر پیدا ہوا، چرند پرند کے پجاری کے گھر پیدا ہوا. 3 دن تک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ بتائیے اس انسان کو باپ بننا تو آتا ہے، اپنی اولاد کے کان میں اذان دینا نہیں آتا. اکبر اللہ اکبر. آپ بتائیے ایسی قوم کو اللہ عزت دے گا؟ ایسی قوم کو اللہ کامیابی دے گا؟ اسی لئے میں اپنے ممبئی میں انڈیا میں کہتا ہوں یہ بلڈوزر یوں ہی نہیں چل رہے ہیں، یہ موب لنچنگ یوں ہی نہیں ہو رہی ہیں، یہ ڈھونڈ کر تمہاری دکانیں یوں ہی نہیں جلائی جا رہی ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ سب تمہاری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. آج جن کے عرص پاک میں آپ آئے ہیں ذرا سوچے تو صحیح، یہ اللہ کے ولی کیا انہوں نے اپنی زندگی ایسے ہی گزارا تھا جیسے ان کے چاہنے والے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں اگر انہوں نے اپنی زندگی کو ہمارے اور آپ کی طرح گزارا ہوتا آج ان کا نام لینے والا کوئی موجود نہ ہوتا، ان کی قبر کا نام و نشان بھی باقی نہ ہوتا، ان کی مزار پر آ کر فاتحہ پڑھنے والا کوئی دکھائی نہ دیتا. اگر صدیوں کے بعد بھی ان کا عرص پاک منایا جاتا ہے تو آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اللہ کا ولی اپنی زندگی من کی مرضی کے مطابق نہیں گزارتا، مولا کی مرضی کے مطابق گزارتا. ہم زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں اور اپنی آپ کو عاشق رسول بھی کہیں، عاشق اہل بیت بھی کہیں. ابھی سید صاحب آئیں گے ایک ہنگامہ بپا ہو جائے. میرا تجربہ میں نے دیکھا، کیا بتائیے آل رسول کو دیکھ لینا یہی عشق رسول ہے؟ دھکا مکی کر کے مسافہ کر لینا یہی عشق رسول ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ تو اولاد غوث اعظم ہیں. غوث اعظم جس کی اولاد میں سے ہیں وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ امام حسن مجتبی، امام علی مقام امام حسین. آپ ان بزرگوں کی زندگیاں دیکھیں، کیا مولا علی نے کبھی نماز قضا کی تھی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو. کیا امام حسن مجتبی نے کبھی نماز کو جان بوجھ کر قضا کیا تھا؟ ارے میدان کربلا میں 72 لاشیں آنکھوں کے سامنے تھی. 3 دن سے خیمے میں بچے بھوکے پیاسے تھے اور 22,000 خون کی پیاسی ننگی تلواریں سر پر منڈرا رہی تھی. لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا میرے امام نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا. میرا امام تلواروں میں بھی نماز پڑھے اور ہم 4 یاروں میں نماز چھوڑ بیٹھے ہیں. اور عاشق اہل بیت، محبت امام حسین، عاشق غریب نواز، یاد رکھنا سنیوں محض
جھوٹے زبانی دعوے کرنے سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر واقعی رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ کی آل سے محبت ہے، اپنا علاج کرو، اپنے ظاہر و باطن کو سنوارو، محض رسم و رواج والے سنی مت بنو، علم والے بنو، عمل والے بنو، اپنی اولاد کو اس قابل بنا دو، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا چرسی نہ بنے، شرابی نہ بنے، جواری نہ بنے، آپ کا ماں باپ کا نافرمان نہ بنے، اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے اس قابل بنا دو، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر آ کر کم سے کم فاتحہ پڑھنے کے قابل بن جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو اللہ میدان قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ناظم صاحب سید صاحب کو پیش کریں گے، یا جو بھی شیڈیول ہوگا میں ڈسٹرب نہیں کرتا، لیکن یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا جو آپ نہیں جانتے ہیں، شاید ہمارے نقیب صاحب کو بھی نہ پتا ہو، تو اس لیے میں بتا دوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں آلے رسول ہیں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی جے پور کے ذمہ دار ہیں، تحریک کے بہت سینئر ساتھی ہیں، ذمہ داران میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان تمام خصوصیات کے ساتھ الحمدللہ آپ نے وہ منقبت تو سنی ہوگی نا، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سید صاحب کی لکھی ہوئی منقبت ہے وہ، سبحان اللہ۔ مشہور زمانہ منقبت سید صاحب نے لکھی ہے۔ اور یہ بات نہیں بتانا تھا، اصل جو بات بتانا ہے، آپ نے بہت سے لوگوں نے حج کیا ہوگا، بہت سے لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا، اللہ نے مجھے بھی بار بار موقع دیا، اللہ کا احسان، لیکن جب بھی ہم حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کو محبت و عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم طواف کرتے کرتے بھی خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، موقع مل جاتا ہے تو غلاف کعبہ کو بھی چوم کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھ کر چلے آتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے حبیب کے اس بیٹے کو وہ شرف عطا کیا کہ سید صاحب مکہ معظمہ میں صرف خانہ کعبہ کی زیارت کر کے نہیں آئے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر اللہ نے انہیں داخلے کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ شخصیت ہے آپ کے نیپال میں، آج وہ شخصیت ہے اہل سنت کی جنہوں نے الحمدللہ خانہ کعبہ کے اندر نفل نماز ادا کیا ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی ذات، اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کا، اہل بیت اطہار کا، اصحاب رسول کا احترام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ حضرات استقبال کرے انہی خصوصیت